نیکسٹ ہمارے اسپیکر ہیں ممتاز صاحب جو کہ کینیڈا سے ہیں. تو ممتاز بھائی جو ہیں یہ ٹورانٹو کینیڈا سے ہیں اور سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے MSc کی ہے. بڑے کین اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے. پرٹیکولرلی ان کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں جو انتھوزیازم ہے وہ obsessively باہر کی دنیا اور سائنس کے اوپر ہے. میری ان سے اکثر بات ہوتی ہے تو وہ آج ہمیں میٹافورس کے اوپر بتائیں گے کہ کیسے وہ ان کے متعلق سوچتے ہیں. بریف پریزنٹیشن ہے لیکن ان کا اور بھی کافی سارا کام ہے جو انشاءاللہ ہم بعد میں شیئر کریں گے. تو میں ابھی ان کی پریزنٹیشن جو ہے اس کو آپ کے سامنے لے آتا ہوں. جی ممتاز صاحب آپ ابھی آپ کے. شکریہ جی. آواز آ رہی ہے صحیح؟ بالکل فرسٹ کلاس آواز آ رہی ہے. اچھا میں شکریہ آپ نے موقع دیا. میں BSc فزکس ان ماڈرن فزکس کیمسٹری اینڈ اور اس کے علاوہ دوسرا فیلڈ اکاؤنٹنگ کا ہے. تو اینی وے سائنس میرا پیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آج کا موضوع ہے جو بہت اہم ہے اور جسے سب سے کم سمجھا گیا ہے اور یہ بڑا ضروری بھی ہے. وہ آیات متشابہات. یہ آیات متشابہات کیوں ہیں کیا ہیں؟ تو آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کہ قرآن میں ان کا ذکر کس طرح سے آیا ہے، اس کے مقابلے میں محکمات کیا چیز ہیں، متشابہات کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی مثالیں میں آپ کو دوں گا. اس کے بعد اصلی معجزہ کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا لٹریری ورک ہے اور بہت سی چیزیں، لیکن اس کا ایک میں اور معجزہ بھی بتاؤں گا جو کہ اس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے. اور آخر میں ایک اہم بات کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لیے جو 2 نئی اپرچونٹیز کھلی ہیں قرآن کو سمجھنے کی، جو پہلے میسر نہیں تھی، اور ہماری مذہبی پیشوائیت دور دور تک ان سے واقف نہیں ہے، اور یہ امپاور کرتی ہیں جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو. اتنا امپاور کرتی ہیں کہ اب اس کا جھنڈا جو ہے قرآنی ادراک کا وہ مذہبی پیشوائیت سے ہٹ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے پاس آ جائے گا، کیونکہ ان کے ادراک کے سامنے مذہبی پیشوائیت کچھ نہیں کر سکے گی. تو یہ میں آخر میں آج اس پہ بھی بات ہوگی. قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت 7. هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے الکتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس کے اندر محکمات آیات ہیں، ہن ام الکتاب، جو کہ ام الکتاب ہیں، وَأُخْرَى متشابہات، اور دوسری متشابہات. اخرى کا ورڈ ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو صرف متشابہات نہیں ہے، متشابہات کے علاوہ باقی سب کچھ، وَأُخْرَى متشابہات، اور بھی اور متشابہات بھی. اس کے بعد ہے بڑی اہم بات، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہ آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرتے ہیں، وابتغاء تاویلہ، اس کی تعویلیں کر کے مختلف. یعنی جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ ان الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں جن سے ان حقائق کو تشبیہ دی گئی ہے، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. یعنی کئی لوگ، جو اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس میں ڈسپیوٹ کرتے ہیں اس کی تعویل کیسے کریں گے، کیا ہوگا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل، اس کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہم قرآن پاک میں دی ہوئی کیوں ہیں؟ اس کا جواب ابھی آئے گا.
वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, जो इल्म में पुख्ता हैं वो ये कहते हैं कि हमारा इस पे ईमान है, ये हमारे रब की तरफ से दी गई हैं। वमा युज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और इसमें उलुल अलबाब यानी दानिशमंद जो लोग हैं वो इसको ग्रेस्प कर लेते हैं, इससे नतीजा अखज़ कर लेते हैं, इससे सबक ले लेते हैं, यानी वो समझ जाते हैं और ज़माने से हम आहंग कर देते हैं कुरान को। कुरान जो हुक्म किया हुआ था माजी के वाक़यात पे, जो बेअसर कर दिया गया था, जिसको छोड़ दिया गया था, वो दानिश्वर लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, आप जैसे लोग उसको समझ के, उसकी मुतशाबिहात को समझ के ज़माने से हम आहंग कर देते हैं। सुभान अल्लाह। आयात मुहकमात, साइड 4, ये क्या चीज है? ये सीधे वर्ड, प्लेन वर्ड, हालात के मुताबिक अल्लाह ने वही किए, रसूल अल्लाह की हैसियत से आपने उन पे निज़ाम रबूबियत इम्प्लीमेंट किया, कायम किया। तो ये वो आयात हैं जो कि हर दौर में लागू रहती हैं, किसी ख़ास ज़माने से हुक्म नहीं होती और हुदूदुल्लाह के अंदर हालात के तकाज़ों के मुताबिक लागू रहती हैं। इसे इज्तिहाद कहते हैं। यही उसवे हुस्ना है, इज्तिहाद, कि कुरान के दायरे के अंदर जिंदगी के मामलात को, निज़ाम को कायम कर दें। इज्तिहाद कुरानी हुदूद में रोज़मर्रा के फैसलों का नाम है। नेक्स्ट, अल किताब। रिसालत माब पे दो तरह की जिम्मेदारियां थी, एक रसूल अल्लाह, ये अगली, एक रसूल अल्लाह की हैसियत से और एक नबी की हैसियत से। अल किताब दोनों को एड्रेस करती है। रसूलुल्लाह की हैसियत से आयात मुहकमात हैं और इनको वही के जरिए लेके सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, और इज्तिहाद इसका उसवे हुस्ना है। इसकी डायरेक्शन कज़ा के नाम से है, डिविनिटी है इनके अंदर, और डायरेक्शन है जो कि फ्री विल को एड्रेस करती है इंसान की। दूसरी अल किताब एड्रेस करती है नबी की हैसियत को, कि खबर देना, अल्लाह से पैगाम लिया और बल्लगा, पहुंचा दिया, आम नशर कर दिया। इसमें कद्र की डेफिनेशन एक आई है, यानी ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट पैरामीटर्स, और कलिमातुल्लाह का वर्ड है जो कभी चेंज नहीं होते। तो ये किन एरिया को कवर करती है, मुतशाबिहात इसके अंदर आती हैं, ये मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इसकी हम दो तीन कैटेगरी भी कर सकते हैं। अल कुरानुल अज़ीम, जिसमें मुतशाबिहात और हिदायत की बातें और हक की बातें बयान की गई हैं। सब अल मशानी यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स जो बार बार दोहराए गए हैं और जो बैनुल यदैया को तस्दीक करते हैं, यानी जो हाथ के सामने काम है, पेंडिंग है, एजेंडा है मुहकमात की सूरत में। और तफसीरुल किताब, जो कि जगह जगह इंटीग्रेट करती है मुख्तलिफ आयात को, या जिसमें अल्लाह कहते हैं कि ये चैलेंज है, कुरान जैसी कोई किताब एक ला के दिखाओ तो सही आप। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई मुतशाबिहात। सूरह फुसिलत की आयत 53 में अल्लाह का फरमान है कि जूं जूं जमाना आता जाएगा आफाक में और आपकी जात में, आपको अल्लाह ताला निशानियां दिखाते जाएंगे, हत्ता कि आप कह उठेंगे ये जो कुरान के अंदर है ये बिल्कुल सही है। और साइंस की जुबान में हम लाइव प्रूफ देते हैं कि कुरान वही है, इंसानी लिखी किताब हो ही नहीं सकता। तो सवाल यह है कि उस जमाने में नुज़ूल कुरान के वक्त इंसान की मुशाहिदा की रेंज महदूद थी। सामने जो कोई देखता था, ऊपर आसमान को वो शीशे की तरह की कोई प्लेट समझता था, उसके अंदर नगीने सितारे हैं,
زمین ساکن ہے، اور بہت سی ریئلٹیز وہ حقائق تھے. اس زمانے میں وہ حقائق جو انسان کی آبزرویشن رینج سے باہر ہیں، ان کے لیے نہ الفاظ تھے، نہ خیالات تھے، نہ علم تھا. لیکن یہ آخری پیغام تھا، اور اس کے اندر اللہ نے سب کچھ بتانا تھا. تو کیسے بتاتا؟ تو الفاظ وہاں سے لیے جو اس زمانے میں بن چکے تھے، اور حقائق وہ دیے جو زندگی کے بعد ہمیں فیس کرنا ہے، یا عالم الامر کے حقائق یا کوسموس کے حقائق. تو جب کوئی چیز بھی ہماری آبزرویشن رینج کے اندر آتی ہے ان میں سے، تو وہ آیات جو پہلے اتنی سمجھی نہیں جاتی تھی یا مختلف انداز سے سمجھی جاتی تھی، گلو کرنے لگ جاتی ہیں، اور قرآن پھر زمانے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے. تو متشابہات کا حقیقت، یعنی اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی مشاہدہ کی حدود سے ماورا حقائق بیان کرتی ہیں. متشابہات ذمہ داری نبوت سے متعلق آیات ہیں جو کہ قرآن کے ایک بڑے حصے پہ مشتمل ہیں. ان کی ظاہری عبارت مستقل طور پر متعین ہے، یعنی ٹیکسچول فارم اس کی فکسڈ ہے، لیکن اس کا مفہوم متحرک رہتا ہے. اس کے کانٹینٹ زمانے کے لحاظ سے ویلڈ رہتے ہیں. نئی دریافتوں کے ساتھ ساتھ جسے بار بار پڑھا جاتا ہے، اور ہر بار یہ انسان کو سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہے، اور تا قیامت انسان اس سے ہم آہنگ رکھے گا قرآن پاک کو. اس کے علاوہ اب اس کا سکوپ کیا ہے؟ تو 5 چیزیں ہیں جس ایریا میں آیات متشابہات آئی ہیں. ایک کائنات کی ابتدا، اس کی تخلیق، یعنی بہت پہلے کا واقعہ، بلین ایئرز اگو. زمین پہ زندگی کی ابتدا اور ارتقاء اور مقام آدم. اب ہم ایوولوشن کی آیت کو دیکھتے ہیں تو 50-60 آیتیں ہمارے سامنے، بالکل ایسے لگتا ہے کہ اب ان کے میننگ ہمارے سامنے آ گئے ہیں. پہلے آپ ترجمہ دیکھیں، خشک انداز سے لوگ ان کو گزر جاتے تھے کہ یار یہ اچھی کتاب ہے، اس کو چوم لو. سمجھ نہیں آتا تھا. آدم کا پتلا بنایا، مٹی سے پھونک ڈالتی، ڈن. باقی آیات ڈورمنٹ پڑی تھیں. لیکن اب ایوولوشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک گلو کر رہی ہیں وہ آیات. تیسرا، خلاقی تعمیر، کائنات کا ڈیزائن، ایٹم کی دنیا، کائنات کے کام کا طریقہ کار، کنزرویشن کے قانون، یہ سائنس کی باتیں ہیں. کائنات کا ڈیزائن بھی ہے، اس پہ کبھی بات ہوگی. انجینئرنگ ہے، اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس کی لیبر ہے، بہت سی چیزیں ہیں. مارولس تھنگ. اس میں اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں، کبھی اس پہ بات ہوگی. 5واں، عقیدہ خدا، یعنی اللہ کے بارے میں جیسے عرش خدا بندی ہے، کرسی ہے، کائناتی قوت، ملائکہ کیا ہیں، قوانین قدرت کیا ہے، ان کو مشاہدات سے کور کیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں پہلے اللہ کے عرش کو لکڑی کا بنا ہوا عرش پانی پہ رکھ دیتے تھے، اور جناب وہ سارا تو ٹھیک ہے. میڈیول ٹائم میں اپنے زمانے کی علمی اور عقلی سطح کے لحاظ سے whatever people have done, that was excellent. But now we are responsible for our own understanding and for our own mind. 5واں ایریا، جہان فردہ، یوم الحساب، قرب قیامت، یہ باتیں بھی متشابہات میں کور کی گئی ہیں. کیوں؟ کہ یہ نہ حقائق کا پتہ تھا، نہ ان کے نام پتہ تھے اس زمانے میں. لفظ وہی یوز کیے، باتیں بہت دور کی بتائیں. میں آپ کو اب مثالیں دیتا ہوں متشابہات کی. کئی تقریباً 750 کے قریب قرآن پاک میں آیات ہیں جو نئی حقائق کی روشنی میں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چیز کی وہ تصدیق کر رہی ہوتی ہیں. تو میں اس میں مثالیں دیتا ہوں متشابہات کی، تاکہ مثالوں سے بات بہت واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے. الخنس الجوار الکنسہ، میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی، اور جن لوگوں سے پوچھا جو قرآن کے بڑے مطلب وہ تھے تو سارے پیدل نکل گئے. یہ بلیک ہول کا ذکر ہے.
الخنس ستارہ جو ڈسپیئر ہو جاتا ہے، الجوار قرب و جوار، الکنس جو سویپ کرتا جاتا ہے. اس کے اندر اتنی کشش شکل ہوتی ہے قریبی جوار کی سب چیزوں کو حتیٰ کہ روشنی تک کو اندر باہر نہیں آنے دیتا. الطارق کوئزار، اسی طرح سبع سماوات ومن الارض مثلہن. ہمارا سولر سسٹم، اس پہ اگلے کسی لیکچر میں ڈیٹیل میں بات ہوگی. تو یہ اب ہمارے سبع سماوات ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اور میں ابھی آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاتا چلوں کہ وہ ساتواں آسمان اور یہ ساری چیزیں، اچھا سائنس کس طرح سے غلط عقائد کو، انسان ساختہ عقائد کو کس طرح سے ڈیواسٹیٹ کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم کہتے تھے اللہ کینیڈا کے یا امریکہ کے اوپر 7 آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تخت کے اوپر، اور زمان اور مکان میں قید ہے، اور ایک کرسی ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تخت کے، پانی یا ڈیٹیل اور بہت سی. اب ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کا آسمان اور پاکستان اور انڈیا کا آسمان دوسری سائڈ پہ ہے زمین کے، تو ان کا اللہ دوسری سائڈ پہ کوئی اور آسمان ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو انسان کا اڑ گیا نا. چھوٹا سا بچہ بھی جو جانتا ہے وہ بھی کہے گا یار یہ اب کیا بات کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کو تو چھوڑا ہوا تھا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں آپ ہیں اللہ وہاں بھی ہے. اور سائنس کیا کہہ رہی ہے، یہاں اگر دن ہے تو پاکستان میں رات ہے، سورج تو ادھر ہی گھوم رہا ہے، سورج کہیں کسی جگہ چھپ کے نہیں بیٹھ گیا. تو یہ دریافتیں یاد رکھیے گا، یہ دریافتیں غلط عقائد کو اس طرح سے ڈیواسٹیٹ کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی عقل کو، اپنے ذہن کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ ابھی میں مثالیں ہی دے رہا ہوں، ایگزامپل کی سلائیڈ پہ ہوں، اس سے پہلے جائیے. تو اللہ نے خلا کو بنایا اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ ریسنٹ کی دریافت ہے. پہلے آپ دیکھیں گے ترجمہ ٹھیک ہے جو جس طرح سے کیے ایکسلنٹ، سلوٹ ٹو دیم. لیکن اب ہم ترجمہ کریں گے اپنے مشاہدے کی روشنی کے اندر کہ خلا بنی ہے، پھیل رہی ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اور اس پہ کبھی اور بات ہوگی، بہت بہت لمبی، بہت اچھی بات ہے اور عظیم بات ہے، پھر کریں گے اس پہ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک اور ہے پوائنٹ، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدٌ. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نفسوں واحدہ سے انسان کو، سنگل سیل سے. پہلے سنگل سیل کا پتہ ہی نہیں تھا، اور اب مستقر و مستودن. تو لائف نے ایک جگہ قرار پکڑا اور وہاں سے اس نے دوسری سٹیج کے حوالے کر دیا. اب یہ آیت گلو کر گئی. آپ جا کے دیکھیں پہلے کس طرح سے اس کی میننگ کی. نہیں، جب علم نہیں تھا جو کچھ بھی کیا ایکسلنٹ. ہر زمانے میں ہو سکتا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں فیوچر کے لوگ اس سے اچھا کریں. انہو ہوا یبدی و یعید، وہ ہے جس نے پیدا کیا پھر پیدا کیا. تو یہ ایگزیکٹ ڈیفینیشن آف ارتقاء، زندگی کا ارتقاء. والسماء ذات الرجع. اگر ہم سما میں کہکشاں لیتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے اوپر، تو یہ پہیے کی طرح گھوم رہا ہے اپنے مرکز کے گرد. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اللہ نے سما کو بنایا ایک پروٹیکٹڈ سیلنگ، حفاظت کی چھت. اوزون لیئر ہے، اس کے علاوہ میگنیٹک لیئر ہے، اس کے علاوہ گیس کی لیئر ہے. یہ وہ ریز جو آتی ہیں سورج سے، جو طوفان آتے ہیں، جو ڈینجرس ریز آتی ہیں، ان کو کور کرتے ہیں. اگر وہ زمین پہ پہنچے تو زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کا حقیقی معجزہ کیا ہے. اس میں 3 پوائنٹ لوں گا کہ حقیقی معجزہ قرآن کو ہم کیوں کہتے ہیں. تو پہلے یہ ہے کہ ورڈ آف گاڈ از سپورٹڈ بائی دا ورک آف گاڈ. کائنات
قرآن کے الفاظ کی تصدیق کرتی ہے. غلام جلانی برق کی مشہور کتاب ہے دو قرآن. ایک قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا قرآن جو کائنات میں ہے. تو لوح محفوظ کائنات کے قرآن کو کوڈ کر کے عربی لینگویج میں الفاظ میں ہے, تو ان میں تضاد ممکن نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کے الفاظ میں اور اللہ کے کام میں کنٹراڈکشن پاسبل نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی تضاد یا کنٹراڈکشن نظر آئے تو یا تو اس نے قرآن نہیں سمجھا, یا اس کو تخلیق کا علم اس کا مکمل نہیں ہے. اور بہت سی چیزیں ہمارا تخلیق کا علم مکمل نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی متشابہات پڑی ہوئی ہیں, فیوچر میں یہ ڈسکور ہوں گی. تو لیکن تضاد بالکل نہیں ہے. اور اب تفسیریں جو فیوچر میں لکھی جائیں گی وہ کائنات ڈکٹیٹ کروائے گی, یا قرآن پاک اٹسیلف یا کائنات, کیونکہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کا معیار سند آدمی نہیں ہے, سبجیکٹو نہیں, آبجیکٹو ہے, قرآن پاک ہے, اس کا ٹچ سٹون ہے, ابسولوٹ ہے. ان کو 100% اتھینٹسٹی چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس نے کہا ڈن. روایات کو انہوں نے معیار سند مان لیا, چین آف کلیکشن کو, متن کو دیکھا ہی نہیں. تو متن قرآن پاک کی روشنی میں اب وہ ہے معیار سند, اور جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو 100% ابسولوٹ چاہیے. اور کائنات یا قرآن پاک اب اس کی تفسیریں کریں گے, اب اس کی تفسیریں لوگ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ لوگوں کی کتابیں, یہ دوسرا پوائنٹ ہے, کہ ابسولوٹ ہو جاتی ہے 50-100 سال کے بعد, ڈن فینش. ایون آپ دیکھیں علامہ اقبال کتنے فلسفی ہیں اور قریبی دور کے ہیں, ان کی کتاب بھی کئی پوائنٹ ابسولوٹ ہو چکے ہیں. تو ہر کتاب جس کے اندر علم ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں تو ویلڈ ہوتا ہے, لیکن فیوچر ترقی کر جاتا ہے, اس میں وہ ویلڈ نہیں ہوتا. سائنس کا علم ہو, جغرافی, کوئی چیز بھی ہو. لیکن قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ یہ کبھی فرسودہ نہیں ہوتا, یہ کتاب متروک نہیں ہوتی. لوگ جانے یا نہ جانے, ویسٹ کے اندر وہ ویلیوز محکمات آگے لا رہے ہیں, ان کو اللہ نے ترقی دے دی. ان کی پارلیمنٹس جو قوانین بناتی ہیں 80% وہ قرآن کی حدود کے اندر ہوتے ہیں. اجتہاد تو یہ نہیں لوگ کرتے, لیکن یہ قوانین بنتے ہیں تو انسان کی تکریم ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے ہر انسان کی, اس کو انصاف ملتا ہے. وہ کسی دوسرے آدمی سے اس کی ضرورت رکی نہیں رہتی ہے. دین کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں تو اس کی ضرورت سسٹم پوری کر رہا ہے, کسی آدمی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو یہ ہے اسلام کی روح جو اس وقت دنیا میں پھیل رہی ہے, اور نہیں ہے تو ہمارے اندر نہیں, کیونکہ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو قرآن نیور گیٹ آؤٹ ڈیٹڈ. الشمس کورت کیف مدظل ولو شاء لجعلہ ساکن. یہ کئی آیات ہیں جو فیوچر میں ان کا پتہ چلے گا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اور ہمیشہ قرآن کا علم زمانے سے ہم آہنگ متشابہات کی وجہ سے رہتا ہے, کیونکہ اور تا قیامت رہے گا, کیونکہ یہ گلو کر جاتی ہیں نئے علم سے. لیکن کون یہ ریلیٹ کرتا ہے؟ راسخون العلم, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار کائنات میں تو یہ نظر آ رہا ہے اور قرآن میں یہ لکھا, وہ واہ اس کی تفسیر تو یہ ہے. یاد رکھیے اسلامک سائنس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. سائنس سائنس ہے, قرآن قرآن ہے. دونوں یوں آ کے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو ادراک کو اونچا اٹھا دیتے ہیں. تو یہ یقینی بات ہے کہ اگر آپ تخلیق کا علم اپنا اضافہ کرتے ہیں تو قرآن کو بہتر انداز میں, بہتر سے بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ متشابہات ہیں جو گلو کریں گی, جو آپ سے بولنے لگ جائیں گی, جو پہلے ڈورمنٹ پڑی ہوئی تھیں.
جن پہ پہلے کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا, یا جس کے میننگ ایسے کیے ہوئے تھے کہ جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, یہ رات کو بنا دیا اس کا میننگ. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, تو وہ رات دن بنا دیتے, حالانکہ بات بڑی اونچی ہے اور ہے, اس پہ کسی دوسرے وقت میں بات ہوگی. تیسرا معجزہ ہے جو کہ لوگ کہتے تھے کہ یار اس کی قرآن کے انداز جو ہے لکھنے کا یہ بڑا زبردست ہے, اور یہ انداز جو ہے ایکسلنٹ, اس کی تعریفیں بس چوم چوم کے رہ جاتے تھے, دیکھتے نہیں تھے, ساری رات پڑھ لیا قرآن پاک, سن لیا, ایک لفظ پلے نہیں پڑا. تو یہ اس کے ساتھ بیہیویئر ہوتا تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور ڈائمنشن کے سامنے آئے ہیں جو کہ مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ سے اب نکل گیا ہے قرآن پاک, یہ نکل رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایکوریسی اینڈ پریسیژن آف بیسٹ سائنٹیفک رائٹنگ. اس کے اندر ہر الفاظ اپنا میننگ دے رہا ہے, گلو کر رہا ہے, سائنٹیفک انداز میں لکھا ہوا ہے. اور جو آدمی اس پہ غور کرتا ہے, توجہ دیتا ہے, ابھی میں نیکسٹ سلائیڈ میں بتاؤں گا, ایکسلنٹ, اس کے ادراک پہ بہت اضافہ ہو جاتا ہے. لیگل جس طرح ڈاکومنٹ کہتے ہیں نا وہ. اور اس کے علاوہ ڈائمنشن ہے میلوڈک ڈائمنشن موسیقی کی, تو یہ تو فیوچر کی بات ہے, پتہ چلے گا. اسٹیٹسٹیکل مارولز ہیں, اور جس طرح سے ہم اس کو ایسا نہ لیں جیسے کوئی چیز ہمارے اگر ذہن پہ نہیں بیٹھ رہی تو ہم ریجیکٹ کر دیں. نو, اب کوڈ 19 ہے, بھئی جو اس کی فائنڈنگز ہیں, ریالٹیز ہیں, حقیقت ہے, تو یہ اچھی چیزیں بتا رہا ہے, تو جو اچھا بتا رہا ہے ہم کہیں یہ بھی اسٹیٹسٹیکل مارول ہے. اسٹیٹسٹکس قرآن کی وہ کر رہی ہے, اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ ہیومن کی بک ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح آبجیکٹو ایکسپوزیشن آف سائنٹیفک لاز. اب ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی مرضی ہوتی کیا ہے. پہلے ہم امر کو غائب کر دیتے تھے, ڈائریکٹ اللہ ہر چیز پہ انٹروین کر رہا ہے. ڈائٹی جو تھی وہ انٹروینشنسٹ تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا امر درمیان میں ہے اور کائنات پوری اس کے کنٹرول میں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ کی مرضی بالکل کبھی تبدیل نہیں ہوتی, اس کے اندر پاور آف امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, زمان و مکان میں قید نہیں ہوتی, ہر جگہ ہر زمانے میں ویلڈ رہتی ہے. اب ہم آتے ہیں جناب, جو ہمارا ایک بہت بڑی فائنڈنگز ہے کہ قرآن کی دو نئی ڈائمنشن یا جہات جو آپ تعلیم یافتہ, ماڈرن تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہیں, اور اگر آپ اس کو اس نقطہ نظر سے ڈیولپ کریں گے تو قرآن کے ادراک میں اتنا اضافہ ہوگا کہ اس کے مقابلے میں جو قرآن اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ مذہب کو لے کے چل رہے تھے, تو ان کے ہاتھ سے اس کا جھنڈا نکل جائے گا. وہ ہیں دو میتھڈ, پریسیژن آف ورڈ میتھڈ اور دوسرا سائنس میتھڈ, قرآن ود سائنس میتھڈ. پریسیژن آف ورڈ میتھڈ کا اصول ہے کہ ہر لفظ منفرد ہے, کوئی سینونائم نہیں ہوتا, اور ہر لفظ اپنی جگہ اہم ہے اور میننگ دے رہا ہے. مثال کے طور پہ ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفسیر الکتاب. اب بین یدی کا مفہوم یہ لیا ہوا ہے کہ پچھلی کتابیں, ٹھیک ہے اپنے زمانے میں پاؤنڈنگ میں یہ بھی ایک بات ہے, لیکن وہ کتابیں جب تبدیل ہو گئیں تو اب ان کا کانٹینٹ وہ نہیں رہے, تو بین یدیہ میں کتابوں کا تو ورڈ ہے نہیں, یہ جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہے. اور ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ محکمات, اور ان کو نظام یا سسٹم میں لے کے آنا, یہ کام ہے ہمارا. اکنامک سسٹم, ربوبیت کا نظام قائم کرنا, یہ بین یدیہ ہے. یعنی جو جس میں پنجابی میں کہتے ہیں نا ہاتھ اڑے ہوئے, تو یہ آپ کے درمیان, آپ کے سامنے جو کام ہے وہ محکمات کی صورت میں ربوبیت کے نظام کی امپلیمنٹیشن ہے. وہ تفسیر الکتاب, اور کتاب کی جو دوسری آیات ہیں تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے. اور اسی طرح ایک ورڈ ہے نزل اور انزلنا, یعنی تنزیل اور انزلہ. یہ دو اگر ہم ان کو سپریٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سٹیجز میں
زمین پہ ٹرانسمٹ کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں 23. لیکن بڑا کنفیوژن تھا کہ یار یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو رمضان کے مہینے میں قرآن پھر کیسے نازل ہوا؟ اس کی ابتدا ہو گئی. جنہوں نے غور کیا سلوٹ ٹو دیم. لیکن پھر ہم آگے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں تو انزلہ, جب وہ حقائق جو کائنات میں تھے, قیامت میں تھے, خدا کی ذات میں تھے, عالم الامر میں تھے, ان کو انسانی زبان میں جب کوڈ کیا گیا تو وہ ہے انزلہ, جو انسان کی سمجھ میں آ جائے اس زبان میں. اور وہ یکدم ہوا رمضان میں. اس کے بعد تنزیل جو ہوئی, ٹرانسمیشن جو ہوئی, وہ 23 سال میں ہوئی. اس طرح ایک اور ورڈ ہے کتاب. الکتاب, کتاب, القرآن, قرآن مجید, قرآن حکیم, قرآن کریم, یہ سارے الگ الگ ورڈ ہیں. کتاب ایک چیپٹر کو کہتے ہیں. آپ کتاب دیکھ لیں البخاری یا مسلم, اس میں ہر چیپٹر کو کتاب کہا گیا ہے. اور اس ورڈ نے بڑا کنفیوز رکھا مجھے کئی دن. تو لیکن الکتاب پورا قرآن پاک, القرآن اور محکمات, یہ دو حصے اگر ہم ڈیپ میں جائیں تو قرآن پاک دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے, اور القرآن میں متشابہات ہیں, اور اس کے بعد سبع المثانی آیات ہیں, اور تفسیر الکتب. تو یہ چیزیں ایک نیا پیٹرن بنتا ہے. اس پہ ابھی تحقیق کی ضرورت ہے. اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا طلوع اسلام کے, آپ دیکھیں علامہ صاحب نے تھوڑا سا ٹچ کیا تو قرآن کی فکر کس حد تک اونچی ہو گئی, سائنس کے ڈائمنشن کو اور پریسیجن ورڈ میتھڈ کو. تو اس حد تک فکر ہوئی کہ ریشنل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی, کہ اسے کہتے ہیں پاور تھنکنگ. اینی وے, تو یہ دانشمند لوگ کر سکتے ہیں پریسیجن ورڈ میتھڈ. اور اسی طرح پھر دوسرا میتھڈ ہے سائنس میتھڈ. اب پیغمبروں کا دور تو ختم ہو گیا, اللہ کی ہدایت محکمات کی صورت میں اور القرآن کی صورت میں جو آنا تھی وہ آ گئی, وہ تو نہیں آئیں گی. اب کس کا دور ہے؟ انسانیت کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے وہ ہے انٹلیکچوئلز, سائنٹسٹ, اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر. یہ لوگ آتے ہیں, نئی دریافتیں کرتے ہیں, نفسیات میں ہو یا سائنس میں ہو یا جیولوجی میں ہو, اور اس سے ڈیولپمنٹ کرنے والے انجینئر جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں ان نئی دریافتوں کو, اور انسان کی معیار زندگی بلند ہوتا ہے, جنت بنتی ہے, دنیاوی جنت. اب آپ ویسٹ میں دیکھیں, آپ گھر لینا چاہیں گھر لے, گاڑی لینا, کچھ بھی لینا چاہیں, یعنی یہ اب ریچ میں ہو گئی ہیں تو سہولتیں. تو یہ انٹلیکچوئلز اب آتے رہیں گے اور وہ آدم کو سولر سسٹم پہ قابض کریں گے, پھر کہکشاؤں میں لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے وی ڈونٹ نو, فار ملین ایئرز ٹو کم. آدم کوئی چند سال کے لیے تو نہیں آیا تھا, آدم کو اللہ نے بنایا ہے کائنات کا فائنل پروڈکٹ. تو اس کو کائنات میں کوئی رول پلے کرنا ہے, اس کو اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی ہے. تو یہ ہے, اس کو فری ول دی ہے. تو اس کو کہاں تک جائے گا, یہ کم از کم نئی دریافت, سائنس دریافت نہیں ہوئی وہ. تو یہ دور آتا رہے گا اور نئی ڈسکوری ہوتی رہیں گی, انسان کی سطح بلند ہوتی رہے گی. اس کے بعد ہے ہیومن آبزرویشن رینج انہینسز وتھ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ, tools and mathematics, new realities are discovered, Quranic understanding meet empirical reality, universe explained verses in the Quran in practical form. تو یہ دو ڈائمینشنز ہیں جو اس وقت آ چکے ہیں اور امپاور کر رہے ہیں ایجوکیٹڈ مسلم کو. الٹیمیٹ نالج قرآن کا, فل پکچر آف دا یونیورس. دیکھیں جیسے نیچرل لاز ہیں وہ ایک اسپیکٹ ہے, دو اور لا بھی ہیں, تو یہ فل پکچر دیتا ہے قرآن پاک.
اور یہ empower educated مسلم کو 2 ڈائمینشنز کر رہی ہیں, precision of word method اور قرآن with science method. اب آپ دیکھیں کسی بزرگ 2 ویلیڈیشن کرائٹیریا ہیں, یا قرآن مسلمان کے لیے یا سائنس, تیسری تو اوپینین ہوتی ہے. اب ایجوکیٹڈ لوگوں نے لوگوں کی اوپینین لینا چھوڑ دیا ہے. دس از یور اوپینین, تھینک یو ویری مچ. اگر میں لوں گا تو استاد جو شاگرد کی حیثیت سے اڈاپٹ کروں گا وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ کی رائے ہے تو آپ کی رائے آپ کے لیے بہت مقدم ہے, ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اسے ایکسیپٹ کروں. تو انسان درمیان سے نکل جاتا ہے, قرآن آ جاتا ہے اور کائنات رہ جاتی ہے, اور اس کے اتھینٹسٹی رہ جاتی ہے. تو یوں اس طریقے سے یہ 2 نئی جہاد امپاور کرتی ہیں ماڈرن ایجوکیٹڈ مائنڈس کو, مسلمس کو, اور ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اتنا امپاور کرتی ہیں کہ کانفیڈنس دیتی ہیں کہ اس کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا مذہبی پیشوائیت کے لوگ نہیں ٹھہر سکتے. تو اب آخر میں ایک آیت ہے اور وہ متشابہات ہے, کہ متشابہات مختلف انداز میں دہرائی جاتی ہیں تاکہ مختلف آسپیکٹ سے انسان میں اگر کوئی ابہام ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. تو یہ تھا جناب آج کا موضوع اور اس پہ بات چیت. بہت شکریہ کہ آپ نے سنا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ممتاز بھائی. ابھی میں کدھر سے شروع کروں اور کہاں آپ کی بات کی وہ تعریف کروں یا اللہ کی حمد کروں کہ اس نے آپ کو بنایا. شکریہ. تو اس میں اتنی سارے پوائنٹس ہیں, میں سب بہن بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اس میں اتنے سارے پوائنٹس ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم ممتاز صاحب کو پھر کہیں گے کہ میں بھی ایک پوری ایک پریزنٹیشن ہو, جو کم از کم 1 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہو, جس میں میتھڈز کی بات ہے اور سائنٹیفک میتھڈز کی بات ہے, اور اس میں جو میں نے پسند کی ہے, ورڈ آف اللہ از سپورٹڈ بائی دا ورک آف اللہ. تو یہ عظیم الشان کتاب ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی وہ یہ ہے کہ انسان اس میں سے نکلتا جا رہا ہے. وہ عام ایک ٹرم ہے نا کہ یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور اوپینین بٹ ناٹ ٹو یور فیکٹس. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں سے فیکٹس مانگیں اور خود بھی فیکٹس دیں. اپنی اوپینین آئی تھنک جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے. اب ہم کہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو میں پریزنٹ کر رہا ہوں, یہ میری کتاب نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جتنا ہم کنسنٹریٹ کریں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا.